بسم الله الرحمن الرحيم. ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ان مشرکوں کی طرح نہ ہونا. الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا جنہوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کے اندر فرقے بنائے. وہ بھی دین تھا، یہ بھی دین ہے جس کے اندر آج کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی شیعہ ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی 12 اماموں کو مانتا ہے، کوئی 4 اماموں کو مانتا ہے. ہر ایک کا ایک الگ دین ہے. سب سے پوچھو کہیں گے کہ اسلام ہمارا دین ہے. اسلام آپ کا دین نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ ان فرقوں کو، جب تک آپ ان جماعتوں کو جو اسلام کے خلاف بنائی گئی ہے آپ ان سے برات کا اعلان کر دے کہ یہ جماعتیں اسلام کے خلاف بنائی گئی ہے. ہم ان اماموں پر تنقید نہیں کرتے جو گزر چکے ہیں، ان کی صحیح بات ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہو، امام شافعی کی ہو، امام احمد بن حنبل کی ہو، امام مالک کی ہو، امام جعفر کی ہو، جس کی بھی ہو، لیکن اگر اس کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اپنے اوپر ان کی تقلید کو لازم نہیں کرتے ہیں کہ وہ صحیح کہے یا بری کہے، وہ بری کہے، ہمارے اوپر ان کی تقلید لازمی ہے. ہم اپنے آنکھوں پر وہ پٹی نہیں باندھتے ہیں بلکہ آنکھیں کھول کر اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے ہدایت اور نور ہے. سورۃ انعام کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ہاں اگر تم اس اسلام کو چھوڑو گے اور اپنے لیے دین کوئی اور منتخب کرو گے، میرا تو فلاں فرقے سے تعلق ہے، میری تو فلاں جماعت سے تعلق ہے، میرا تو فلاں نظریہ ہے، میں تو فلاں دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا تو فلاں امام ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اسلام سے دور کر دیں گے، جو آج کل ہمارے اس معاشرے کا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے، جو اہل کتاب کا حال تھا. اللہ بیان فرماتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ اپنے اس کفر کے سبب اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا، ان پر غضب کیا، ان پر غصہ کیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ایسے کافروں کے لیے اللہ فرماتا ہے رسوائی والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، قالوا تو یہ کہتے ہیں نؤمنو ہم مانتے ہیں، بما انزل علینا جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات کو ہم مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، اس قرآن کو ہم نہیں مانتے. ہاں تب مانیں گے جب یہ رسول ہمارے مطالبے مانے گا، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ سورۃ یونس کے اندر اللہ بیان کرتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ کہ اے محمد اس قرآن کے اندر یا تو کچھ تبدیلی کر دو یا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ.
تب ہم مان لیں گے، تب اس پر ہم ایمان لے کے آ جائیں گے، ورنہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو مانیں گے، جو اس کے خلاف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریف کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام کو اپنے مولویوں کے کلاموں سے تبدیل کر دیا تھا، اس کے اندر پھر کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، گناہ بھی تھے، سود کو انہوں نے جائز کر دیا تھا ان کے علماء نے اپنے لیے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ تو وہ تو نہیں مان سکتے تھے کہ ہم عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا نہ کہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہے، وہ اس بات سے اجتناب نہیں کر سکتے تھے، ان کا نظریہ تھا یہ، ان کا عقیدہ تھا یہ۔ آج ہمارے آپ معاشرے کو دیکھیے، ایک عام سی بات ہے، اگر ہمارا تعلق کسی ایک جماعت سے ہے تو ہم کسی دوسرے جماعت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو مانیں گے، جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ میری جماعت کا امیر اگر کچھ کہے گا تو میں اس کو مانوں گا، میری جماعت کا کوئی مولوی اگر مجھ سے کہے گا تو میں مانوں گا، میری جماعت کی کوئی تفسیر ہوگی تو اس تفسیر کو میں مانوں گا، میری جماعت کا کوئی نظریہ ہوگا تو اس نظریے کو میں مانوں گا، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ یہ قرآن یہ تصدیق کرتی ہے، جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ قرآن تصدیق کرتی ہے کن چیزوں کی؟ لِمَا مَعَهُمْ، ان چیزوں کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی تورات اور انجیل کے منکر نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب، نہ ہی آج کے دور کے اندر ہم اس تورات اور انجیل کے منکر ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اس قرآن کے ذریعے اس کی تصدیق ہوگی۔ اب دیکھیں اس کے لیے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تورات اور انجیل، اللہ اس کتاب کے ذریعے ان کتابوں کا موازنہ کر رہا ہے، تو پھر آج کے دور کے اندر اللہ کے رسول کے جانے کے کئی صدیوں بعد لکھی ہوئی کتابیں جو محدثین نے جمع کی احادیث کی شکل کے اندر، روایات کی شکل کے اندر، وہ کتابیں، وہ تفاسیر، وہ فقہی کتابیں جو کئی صدیوں بعد اس کے اندر لکھی گئی، اس دین کے اندر، کیا ہم ان کو بغیر سوچے سمجھے مان لیں، ان کو بغیر دلیل کے مان لیں، ان کو بغیر اس کتاب کے ساتھ موازنہ کیے بغیر ان کو مان لیں؟ ہمارے لیے اگر کسی روایت پر یا کسی حدیث پر اگر قرآن اس کی تکذیب کرے، جیسے آپ مثال لے لیں، حدیث کے اندر اگر آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، تو اس روایت کو ہم اس قرآن مجید پر پیش کریں تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا جھوٹا نبی نہیں تھا، بالکل سچا نبی تھا، ایسا سچا نبی جس سورت انبیاء کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ان کو ہم نے ایسی زبان عطا کی تھی جو بالکل سچی زبان تھی، سورت مریم کے اندر۔ اور سورت انبیاء کے اندر یہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بھی سورہ مریم کے اندر ہے۔
کہ اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کیجئے، یہ وہ نبی تھا جو اللہ کا بہت بڑا سچا نبی تھا۔ اب ہم نے اللہ کی کتاب سے اس کا موازنہ کیا، ہمیں معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر 3 جھوٹ وہ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ حدیث سے مثال لیجئے، روایتوں سے مثال لیجئے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید ابن العاصم نے جادو کر دیا اور آپ مسحور ہوئے، آپ پر اس کا اثر ہوا۔ اس روایت کو ہم نے اللہ کی کتاب پر پیش کیا، اللہ کی کتاب نے ہمارے سامنے وضاحت کی، سورت الفرقان کے اندر، سورت البنی اسرائیل کے اندر، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسحور ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے۔ اب اس روایت کا موازنہ ہم نے قرآن سے کیا تو معلوم ہوا کہ یہ روایت یہ جھوٹی روایت ہے، یہ اسلام کے اندر کسی نے داخل کی ہے۔ ہم نے روایت لی یا کسی نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ آخر زمانے میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کو دجال کہتے ہیں، وہ آئے گا، وہ بارش بھی برسائے گا، وہ فصلیں بھی اگائے گا، وہ موت اور زندگی بھی دے گا، وہ غیب کی خبریں بھی دے گا، وہ قحط سالی بھی مسلط کرے گا، وہ فراوانی بھی کرے گا لوگوں پر۔ یہ تمام صفات روایات کے اندر موجود ہے۔ ان روایتوں کو جب ہم اللہ کی کتاب پہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ لا شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ یہودی دجال تو چھوڑے، اللہ کے ساتھ تو اللہ کے انبیاء بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے قل اے نبی ان سے آپ کہیے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ایک یہودی دجال وہ کیسے کسی پر خوش سالی مسلط کرے گا یا فراوانی مسلط کرے گا؟ اللہ کی کتاب نے ہمارے سامنے یہ دلیل پیش کی، یہ بیان کر دیا کہ یہ روایتیں یہ جھوٹی روایتیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے خلاف روایتیں ہیں۔ اب کیا کریں ہم؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ یؤمنون باللہ، کہ ہم اللہ کی بات پر ایمان لے کے آئیں گے، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لے کے آئیں گے کہ یہ روایتیں بیان کرنے والے ہماری طرح انسان ہے، یہ تفسیر لکھنے والا ہماری طرح انسان ہے، یہ فقہی مسئلہ بیان کرنے والا ہماری طرح انسان ہے۔ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن جس نے نازل کیا ہے اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کبھی چوک نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہمارا خالق ہے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل اے نبی آپ ان سے کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پھر اس سے پہلے تم لوگوں نے کیوں انبیاء کو قتل کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ میں مومن ہو، ان انبیاء کو اگر تم مانتے تھے، ان کی کتابوں کو اگر تم مانتے تو ان کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آیا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں تم لوگوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس نظریے کو چھوڑ کر جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے کے گئے تھے
اس نظریے کو چھوڑ دیا اور ایک الگ نظریہ بنا لیا کہ یہ بچڑا جو ہم نے بنایا ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے. ہماری دور کے اندر یہ موازنہ میں اس لیے کر رہا ہوں اس دور سے اور اس دور کے اندر، تاکہ یہ تمام مسائل ہمارے سامنے واضح ہو. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظریہ ہمیں دے کے گئے تھے، ایک عقیدہ توحید ہمیں دے کے گئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریادوں کا سننے والا نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا صرف ایک الہ ہے، اس اللہ کی بندگی کرو، اس کو پکارو. آج اس نظریے کے خلاف تعویذ پر عقیدہ، دم پر عقیدہ، کڑوں پر عقیدہ، چلوں پر عقیدہ، گائے کے سینگ پر عقیدہ، گندے جوتے پر عقیدہ، نظر بد پر عقیدہ، جادو پر عقیدہ، منتر پر عقیدہ، پیروں فقیروں پر عقیدہ، انبیاء کو پکارا جا رہا ہے، ملنگوں کو پکارا جا رہا ہے، پیروں کو پکارا جا رہا ہے، مردوں کو پکارا جا رہا ہے. وہ تمام نظریات جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، جو شرک کی بنیاد ہے، آج وہ تمام نظریات ان مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں. ان مسلمانوں کے اندر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں. اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے، اسی سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ان مشرکین کا یہ تعصب، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ نہیں چاہتے ہیں یہ اہل کتاب میں سے کافر لوگ، ولل مشرکین، اور نہ ان مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنے فضل میں سے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. آیت نمبر 109 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ان مشرکین میں سے، ان اہل کتاب میں سے اکثریت ان کی ایسی ہے جو چاہتے ہیں کہ تمہیں اس دین سے واپس اس کفر کی طرف پھیر دے. اس کشمکش کے اندر، اس تگ و دو کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں. فرمایا یہ کس لیے؟ حسدم من عند انفسہم، وہ حسد ہے ان کے دلوں کے اندر جو پنپ رہا ہے ان کے دلوں میں. فَاعْفُوا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق وہ واضح ہو گیا. وَاعْفُوا، اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم معاف کرو، درگزر سے کام لو. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہارے پاس آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اس وقت تک تم درگزر کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 72 میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ کہتے ہیں کہ آمنو، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنو، ان چیزوں پر جن پر یہ مومن ایمان لے کے آئے ہیں. وجہ النہاری، دن کے ایک حصے کے اندر، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
اور پھر دن کے دوسرے حصے کے اندر اس کا انکار کر دو. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مومن یہ بھی شک کے اندر مبتلا ہو اور یہ بھی اس سے ایمان سے واپس لوٹ جائے. کبھی اسلام کے خلاف ایک نظریہ پیش کرو، کبھی دوسرا نظریہ پیش کرو، کبھی انکار سنت کی طرف چلے جاؤ. یہ تمام کافر اور مشرک اور اللہ کے یہ دین کے دشمن، ان کی یہ رویہ اللہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ دن کے ایک حصے کے اندر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، پھر دن کے دوسرے حصے کے اندر اس کا انکار کر دیتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مومن بھی اس سے پلٹ جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کی اتباع کرو، اس شخص کو مانو، اس شخص کے پیچھے چلو جو تمہارے اس دین کو مانتا ہو، تمہارے نظریات کو اور تمہارے عقائد کو مانتا ہو. جیسے آج کل دور کے اندر ممبر اور محراب پر ہمارے علماء یہ تبلیغ کرتے ہیں، اپنے امیین سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے. فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، ان الہدا، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، وہ اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ان یحاجوکم عند ربکم، کہ یہ وہ ایسا ہے جو تم کو بھی دیا گیا تھا، یہ ہدایت اس سے پہلے تم کو بھی عطا کی گئی تھی. قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل وہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ فراغی والا ہے اور علم والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس فضل کو یہ کس کو دینا ہے، اپنے اس دین کو یہ کس کے سپرد کرنا ہے. اللہ رب العزت سے بہتر کوئی اس مسئلے کے اندر نہیں جانتا ہے. ہمارا یہ دین اسلام، اس کے اندر اللہ نے یہ گنجائش نہیں رکھی ہے کہ جو بھی اس دین کے اندر داخل ہو اس کا نظریہ صرف ایک نظریہ ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، روز آخرت پر اور ملائکہ پر ایمان لے کے آئے گا. ایک ہی نظریہ ہوگا. آج ہمارا بھی قرآن کو ہم مانتے ہیں، رسول کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو مشترک ہیں. لیکن جب عقائد کی بات آتی ہے، نظریات کی بات آتی ہے، تو ہمارے عقائد اور نظریات مختلف ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام کے اندر یہ گنجائش بالکل اللہ نے نہیں رکھی ہے. اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ